ریکگنائز کرتا ہے جس میں اردو بھی شامل ہے، اور ہمارے ملک میں 121 زبانیں ایسی ہیں جو 4000 سے 10,000 لوگ بھی اس کو بولتے ہیں. اور ہمارے ملک کے آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا آئین کی دفعہ 30 یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسی زبان بولتے ہیں جو اکثریتی طبقے کی زبان سے مختلف ہو تو آپ کو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، جو بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کہ آپ اپنے پسند کے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں. پھر ہمارے آئین کی دفعہ 29 یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو، اسکرپٹ کو، زبان کو آپ اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے آئین کی دفعہ 350 یہ کہتی ہے کہ بنیادی تعلیم، پرائمری اسکول کی تعلیم کی زبان آپ اپنی مادری زبان میں اس کو ہونی چاہیے. یہ بہت ہی ہمارے آئین جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس کو ہم کو یاد رکھنی بہت ضرورت ہے. میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے. اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے. اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فارن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے ADC جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے. اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں. تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پارٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو شرارت کرنا چاہتے تھے وہ توڑ کر چلے گئے، جو امن پسند تھے وہ ٹھہرے رہے یہاں پر. تو یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبح میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے کیا بہت سی باتیں ہوئی، مگر آپ کو ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر وہ اردو کو تو اپنی زبان مانتے ہیں مگر اس کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس نہیں دیتے. یہاں ہم نے دیا ہے 20 زبانوں میں، اور وہاں پر صرف 7% لوگ اردو زبان بولتے ہیں، اور وہاں پر قریب 40% لوگ پنجابی زبان کو بولتے ہیں. یعنی وہ جو سٹیٹس آج بھارت نے اردو زبان کو ان 22 لینگویجز کو ریکگنائز کیا جس میں اردو بھی شامل ہے، وہ پڑوسی ملک کے اس میں نیٹو لینگویج کا ان کو سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے. میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار
کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پیلا ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا، اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ایک نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھے اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس سورۃ الصاف کی آیات ہے. اب بول رہے سیسا پی رہی دیوار. تو ہم اپنے اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں. سب سے بڑا عالم ہے، فقیہ الاثر کہتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پیلا ہوئی دیوار بھول گئے. بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں، سیسا پیلا ہوئی دیوار بھول گئے. آپ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے، کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے، ذیقات کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار، گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے. اور پھر یہ بولنا ہے کہ اسلام کا نام لے کر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ. کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات، کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا. اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ
पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेकर जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LAT के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को वो पाकिस्तान के वो फला थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए। ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए, 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں، اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باز آئیں۔ ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی توتو میں بعد میں کر لو، پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے، اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا، اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور میں یہ سب جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وطن میرا ہے۔ ہم اس وطن میں، ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے، اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش پہ جائیں گے، چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں۔ تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا، اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے؟ تمہاری ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو میں پھر سے جناب ماجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا۔ اور ماجد صاحب، آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ خواتین کو بھی ایوارڈ دیجیے، خواتین کو بھی اردو کے ایوارڈ دیجیے۔ آپ پورے مرد حضرات کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، خواتین بھی بہت آپ کی جرنلزم میں ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیے، یہ کیونکہ آپ کو اور ہم کو گھر کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔